وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ محترم حاضرین و سامعین، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، موجودہ دور میں ایک بات کی اہمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کسی بھی دور میں جتنی تھی اس سے بڑھ گئی، اور اسی اہمیت کی طرف آج مختصر وقت میں آپ تمام کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ بات ہے مساجد کی حفاظت کا احساس۔ حضرات کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس امر پر جتنی توجہ دلائی ہے، جتنے قدم اٹھائے ہیں، جتنی ترغیب دلائی ہے اور فضیلت بیان کی ہے، وہ سب اس اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ روئے زمین میں انسان کے بسنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مساجد کے قیام کا اہتمام شروع ہو گیا تھا۔ کعبۃ اللہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے، اور کعبۃ اللہ کہاں ہے یہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ ایک حقیقت میں یہاں آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ کو قرآن مجید نے ام القریٰ کا، ام القریٰ۔ آج بھی مکہ جانے آنے والوں کو یہ بات معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں بہت ساری چیزوں کا نام ام القریٰ ہے۔ بہت ساری چیزوں کو یاد رہے کہ جو اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی مکہ کے اندر ہے، اس یونیورسٹی کا نام ہی جامعہ ام القریٰ ہے۔ جامعہ ام القریٰ ہے، اور ام القریٰ کا معنی ہوتا ہے بستیوں کی ماں۔ ام القریٰ کا معنی بستیوں کی ماں، اور بستیوں کی ماں کا مطلب یہ ہوا کہ روئے زمین میں جہاں سے آبادی شروع ہوئی ہے وہ جگہ مکہ ہے۔ یعنی روئے زمین میں آبادیوں اور بستیوں کی ماں جو ہے، اصل جو ہے، جڑ جو ہے، وہ کون ہے؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ سے پہلے دنیا میں کوئی آبادی نہیں تھی، آبادی کی شروعات مکہ مکرمہ سے ہوئی ہے۔ ایک غلط فہمی بھی دور کر لیں، عام طور پر بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شری لنکا میں پھینک دیا اور حوا علیہ السلام کو پتہ نہیں کہاں پھینک دیا۔ وہ 300 سال بھٹکتے بھٹکتے میدان عرفات میں جا کر ملے۔ ایسی کوئی دلیل ہمیں مستند روایات اور احادیث سے نہیں ملتی، لیکن ام القریٰ سے اشارہ ملتا ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام ایک ساتھ مکہ مکرمہ میں اترے تھے، وہیں سے آبادی کی دنیا میں شروعات ہوئی ہے، اسی لیے وہیں پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا، اور اسی جگہ کو قرآن ام القریٰ کہتا ہے۔ تو یہ سب اشارے ہیں اس بات کی طرف کہ دنیا کی پہلی آبادی جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ آپ کو ایک اور حقیقت جان کر حیرانی ہوگی کہ سائنس کی ترقی کے آج کے دور میں زمین کا ایک ایک چپا ماپ لیا گیا ہے، دیکھ لیا گیا ہے، پرکھ لیا گیا ہے، مگر سائنس کی ترقی کے اس دور میں لینگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے اعتبار سے روئے زمین کا مرکز جو ہے وہ مکہ کو مانا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی لمبائی کے اعتبار سے بھی اور چوڑائی کے اعتبار سے بھی روئے زمین کا جو مرکز ہے، جو سینٹر ہے، وہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آبادی وہاں سے شروع کی جو دنیا کا سینٹر ہے، تاکہ وہاں سے کسی بھی طرف انسان پھیلے تو برابر کی دوری میں جائے۔ تو یہ ام القریٰ ہے۔
میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تھا، میرا مقصد تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جب سے آبادی کی شروعات فرمائی ہے تب سے مساجد کا اہتمام کیا ہے۔ روئے زمین پر پہلی مسجد کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کروائی تاکہ دنیا میں انسان اللہ کی عبادت اللہ کے لیے خاص مقام پر، اللہ کے لیے خاص گھر میں جا کے کر سکیں، یعنی مساجد میں جا کر سکیں۔ اس کے بعد یہ عمارت بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں پر دوبارہ کھڑی کی، اس لیے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد پر عمارت اونچی کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر نہیں کی بلکہ کعبہ کی بنیادوں پر عمارت اونچی کی تھی۔ بہرحال مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ جہاں انسان رہے وہاں کیا رہے؟ مسجدیں رہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر کی فضیلت الگ بیان فرمائی ہے، مساجد کی آباد کاری کی فضیلت الگ بیان فرمائی ہے، مساجد سے تعلق اور دلچسپی کی فضیلت الگ بیان فرمائی ہے، اور مساجد سے دوری پر وعید اور مذمت الگ سے بیان فرمائی ہے۔ آپ غور کریں گے تو پائیں گے، بہت دھیان سے اس بات کو سنیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ غور کریں گے تو پائیں گے کہ مساجد دو چیزوں کا مرکز ہے، عبادت اور ہدایت۔ مساجد دو چیزوں کا مرکز ہے، عبادت اور ہدایت۔ اور مساجد میں اگر ہم تلاش کریں کہ عبادت کا مرکز اگر مساجد کی صفیں ہیں تو ہدایت کا مرکز مساجد کے ممبر اور محراب، مساجد کے ممبر و محراب ہدایت کا مرکز ہیں اور مساجد کی صفیں عبادت کا مرکز ہیں۔ اور گہرائی میں اتریں تو آپ پائیں گے کہ بندے کا اللہ سے تعلق مساجد میں آ کر دو طرفہ ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں کہ عبادت بندے کی طرف سے اللہ کے سامنے نذرانہ عقیدت، عبادت جو ہے وہ بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے نذرانہ عقیدت ہے کہ اے اللہ تیری عقیدت اور تیرے احترام میں تیرے سامنے سر جھکائے سجدہ کر رہا ہوں۔ تو عبادت بندے کا اللہ تعالیٰ کے لیے